وعظيم سلطانه وأشكره على ما أنعم به من الهداية والإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يحصي أحد ثناء عليه كما هو أثنى على نفسه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، والدال على رب العالمين، المعرف بأسمائه وصفاته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج ہم ایک ایسے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں جو صرف علم سے علم کا سفر نہیں، بلکہ دل کی اصلاح، ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھانے کا سفر۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے پیچھے رحمت کا ایک سامنا ہے، ہدایت کا ایک جواب اور زندگی میں ڈر دینے والا ایک پیغام چھپا ہوا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو اس کے خوبصورت ناموں سے پہچان لیتا ہے اور اس کی عبادت کی ضرورت طعام یقین اور زندگی میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مبارک ناموں کو سمجھنے اور ان پر ایمان لانے اور اپنی زندگی میں ان کے دروازوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ لہٰذا اپنے دلوں کو حاضر کر کے اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک بنا ذنبنا وزنا علما وعملا واخلاصا وتوبة اللہ کون ہے، وہ کتنا عظیم ہے، ہم اپنے رب کو حقیقت میں کتنا جانتے ہیں، ہم ہو یا اللہ نہیں ہو، ہر نمازی اس کے سامنے کھڑا ہے، ہر مشکلیں اس کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ جس رب کو ہم پکارتے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی آغاز نہیں، کوئی انجام نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی آسمانوں کے بغیر محسوس ہونے والے ہیں، وہی زمین کو قائم رکھتے ہوئے ہے، وہی سمندروں کی موجوں کو حکم دیتا ہے، وہی سورج کو طلوع کرتا ہے، چاند کو روشنی دیتا ہے، وہی دلوں کے راز جانتا ہے، وہی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھتا ہے، اور وہی ان ایسی دعائیں بھی سن لیتا ہے جو زبان پر نہیں آئی، صرف دل میں ہوتی ہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں میں سے ایک ایسے نام کے بارے میں جانیں گے کہ اگر بندہ اس کو دل سے سمجھے تو وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوگا۔ وہ نام ہے الرحمن۔ الرحمن، ذرا آپ تصور کریں، اگر پوری دنیا آپ کو چھوڑ دے، اگر ہر دروازہ بند ہو جائے، اگر آپ کے آنسو کوئی نہ دیکھے، اگر آپ کی تکلیف کوئی نہ سمجھے، اگر لوگ آپ سے منہ موڑ لیں، اس وقت آپ کا کیا شعور ہوگا؟ اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیسی ہوگی؟ آپ کے دل کو مطمئن کون کرے گا؟ اس وقت ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ کس کا دروازہ ہے؟ وہ ہے اللہ الرحمن کا۔ الرحمن کا دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ اتنا رحمان ہے کہ ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہوتے یا ہم پیدا ہوتے ہیں ابھی بول نہیں سکتے، وہ ہمارا رزق بھیج دیتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمیں گناہ کی فوراً بعد سزا نہیں دیتا۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں مگر وہ ہمیں اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا۔ یہ سب کیوں یہ سب ہے؟ کیونکہ وہ الرحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھا، اپنے آپ کو صفت دی، کس چیز کی؟ رحمت کی۔ الرحمن صرف نام نہیں ہے، اس کی صفت ہے کہ یہ رحمت والا ہے، اس کے اندر رحمت ہے۔ وہ رحمت ہمیں اپنے دنیا میں محسوس ہوتی ہے، ہمیں آخرت میں ملے گی انشاءاللہ۔ وہ رحمت اللہ تعالیٰ نے عام کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مخصوص نہیں کی، صرف مومنوں کے لیے نہیں کی، عام رحمت کی، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن ہو۔ الرحمن، یہ وہ ایسی رحمت والا ہے جس کی رحمت ہر چیز کو گھیر لیتی ہے، ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے۔ ہوا بھی اس کی رحمت ہے، بارش بھی اس کی رحمت ہے، صحت بھی اس کی رحمت ہے،
اولاد بھی اس کی رحمت ہے، ہدایت بھی اس کی رحمت ہے. ہماری رحمت، ہمارے رب کی رحمت سبحان اللہ اتنی ہے کہ وہ ہماری ہر کمزوری، ہر غم، ہر غلطی اور ہر امید سے بھی زیادہ ہے، ہر چیز سے وسیع ہے. الرحمن، اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کا ہماری زندگی میں وہ چیز کا احساس دلایا، شعور دلایا، ہمیں وہ رحمت محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں راحت محسوس ہوتی ہے، ہماری ہر چیز قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ رحیم نہ ہوتے، رحمان نہ ہوتے، صرف ایک عبادت ہم اس کے عبادت کے لیے ہوتے، ہمارے اوپر صرف قابض ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ غصے ہو جاتے، تو تب ہمارا کیا شعور ہوتا ہے؟ صرف ہم ڈرنے والے ہوتے ہیں، ہمیں دنیا میں سکون محسوس نہ ہوتا. ہم ڈرتے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، ہم ڈرتے اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے کہ ہماری موت کیسے ہوگی، ہماری آخرت کیسے ہوگی. ہم صرف ڈر میں جیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ہم سکون میں رہتے ہیں، ہم رحمت میں رہتے ہیں. الرحمن، الرحمن اس کی وہ ایسی ذات ہے جس کی رحمت ہر مخلوق کو دنیا میں عام طور پر پہنچتی ہے. مومن ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا گناہ گار ہو، سب اس کی رحمت میں ہیں. جب ہم الرحمن، الرحمن کہتے ہیں تو یہ صرف ایک نام نہیں لیتے، بلکہ ایک ایسی صفت کو یاد کرتے ہیں جس کی وسعت کا اندازہ ہماری عقل کبھی بھی پوری نہیں لے سکتی، پوری طرح نہیں لے سکتی. سب سے پہلے قرآن کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی رحمت کا ذکر کیا الرحمن، پھر قرآن کا علم القرآن، پھر انسان کی تخلیق کا کیا خلق الانسان. علماء نے اس ترتیب میں ایک اشارہ بیان کیا ہے کہ قرآن کا عطیہ، ہدایت کا ملنا اور انسان کا پیدا ایک اشارہ دیتا ہے. وہ کیا اشارہ ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں. اگر اللہ الرحمن نہ ہوتا تو نہ ہمیں ہدایت ملتی، نہ ہمیں قرآن ملتا، نہ ایمان کی نعمت نصیب ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورحمتی وسعت کل شیء. ورحمتی یعنی رحمت، ورحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز، کل شیء ہر چیز. اس لفظ پر ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے ہے یا صرف عبادت گزاروں کے لیے ہے، بلکہ فرمایا ہر چیز کو. اسی رحمت کی وجہ سے سورج سب پر نکلتا ہے، بارش سب پر برستی ہے، رزق سب تک پہنچتا ہے، مومن ہو یا کافر ہو، فرمانبردار ہو یا نہ فرمانبردار یا گناہ گار ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت چھائی ہوئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں امید جگاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. اب ہم اس آیت کو تھوڑا دیکھیں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، خلوت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وہ کبیرہ کر رہا ہے جو مخلوق، جو ضعیف مخلوق ہے اس کے جیسے بشر ہیں ان کے سامنے نہیں کر سکتا، لیکن اپنے رب کے ساتھ اکیلا ہو کر خلوت میں گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر جو حدود اس کو پار کر جاتا ہے. اس وقت کوئی بھی ہو غصے سے آ کے بات کرے گا. اگر ماں باپ ہیں، اگر اولاد نافرمانی کرتی ہے یا کوئی برائی کر لیتی ہے یا بدتمیزی کر جاتی ہے تو ماں باپ کیسے پیش آ جاتے ہیں؟ غصے سے پیش آتے ہیں، سزا دیتے ہیں، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اتنا حد تک آ جاتے کہ کوئی ماں باپ تو ان سے
بالکل جان چھوڑنے پہ آ جاتے ہیں, بد دعا دینے پہ آ جاتے ہیں, یعنی اس حد تک یعنی انسان کے غصہ آ جاتا ہے. لیکن ہمارا رب اتنا رحیم ہے, انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ پیار سے محبت سے کیا کہہ رہے ہیں, میرے بندو یا عبادی, میرے بندو, اتنی محبت سے پکارا جا رہا ہے کہ حالانکہ وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, یعنی گناہ میں مبتلا ہیں, دن کو گناہ, رات کو گناہ, سونے سے پہلے گناہ, اٹھتے ہوئے گناہ, گالی دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, چوری کرتے ہیں, مال حرام کھا لیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں, کبھی کبھی نافرمانی ماں باپ کے ساتھ کر جاتے ہیں, کتنے سارے گناہ ہو جاتے ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے یا عبادی, یا عبادی, اس سے بات ہوتا ہے ہمارا رب کتنے رحمت والا ہے, کتنا رحیم ہے ہمارے اوپر. یا عبادی پکار کر پھر کیا بولتے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, یعنی اتنے گناہ کر لیے ہیں, اتنے کبائر کر لیے ہیں, پھر بھی مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کس چیز سے مایوس نہ ہو, اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو. حالانکہ جب انسان گناہ کرتا ہے, بڑے گناہ کرتا ہے یا چھوٹے لیکن زیادہ گناہ کر لیتا ہے, تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, شیطان اس کو بولتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا, تو نے تو یہ بڑا گناہ کر لیا, یہ بڑا گناہ کر لیا, یہ تو کبائر والے گناہ میں سے ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے نام پسندیدہ گناہ ہے. انسان کے اندر مایوسی ڈالتا ہے, خوف ڈالتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اندر رحمت ڈالتا ہے, تسلی ڈالتا ہے, اطمینان ڈالتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. پھر وعدہ کیا کرتا ہے, میرے پیار سے بلایا, پھر مایوس نہیں کیا, پھر وعدہ دیا, کس چیز کا وعدہ دیا, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, سارے گناہ بخش دیتا ہے, سارے گناہ, بشرط آپ خلوص سے توبہ کریں. یعنی یہ توبہ نہیں ہے کہ میں زبان سے توبہ کر رہی ہوں لیکن دل میں ابھی ہے کہ میں یہ گناہ کروں گی, یہ گناہ پہ دائم رہوں گی, یا آج توبہ کر رہی ہوں, جب یہ ٹائم گزر جائے گا پھر میں اپنی جیسے تھی ویسے ہو جاؤں گی. نہیں, توبہ خالص ہونی چاہیے, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے انسان شیطان کے سامنے اپنا ہتھیار کبھی نہ ڈالے. شیطان ہمیشہ مایوس کرتا ہے, ہمیشہ خوف ڈالتا ہے. ہم نے کس چیز پر یقین کریں, الرحمن. الرحمن کیا فرماتا ہے, واپس آ جاؤ, دروازے بند نہیں ہوئے. اگر آپ کی دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو یقین رکھیں کہ الرحمن آپ کو نظر انداز نہیں کر رہا, بلکہ اپنی حکمت اور اپنی رحمت کے مطابق آپ کے لیے بہترین فیصلہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت کی دو قسم ہیں. اب اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, لیکن اس کی رحمت کی دو قسم ہیں جو ہمیں جاننا چاہیے. پہلی قسم کیا ہے, عام رحمت. یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقوں پر فرماتا ہے, چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو. اسی رحمت پر اللہ تعالیٰ سب کو رزق عطا فرماتا ہے. اب کافر کو بھی رزق عطا فرماتا ہے, مومن کو بھی فرماتا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ خود دیکھ لیں, کتنے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, سب سے بڑا گناہ کیا ہے, جو انسان گناہ سب کے سامنے پیش کرے, المجاہرہ بالمعصیہ, یعنی ایک انسان گناہ کرتا ہے لیکن وہ اپنے رب کے اور اپنے نفس کے درمیان کرتا ہے, اسے غلطی ہو گئی, اب توبہ کر لیا, ختم ہو گئی. لیکن کوئی لوگ جو گناہ کرتے ہیں لوگوں کو دکھا کے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے منع کیا, یہ گناہ حرام ہے, وہ سب کے سامنے کرتے ہیں, یہ عظیم اور سب سے بڑا گناہ ہے. ہمارے سامنے پوری مثال ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کو رزق عطا کر رہا ہے. اب جیسے لوگ ٹک ٹاک پہ ہیں یا اسنیپ چیٹ میں کہیں بھی ہیں, وہ لائف کھول رہے ہیں, اس کے تھرو وہ پیسہ کما رہے ہیں, ان کو رزق آ رہا ہے, چاہے وہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں یا حلال کما رہے ہیں, لیکن بھوکے نہیں بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہر کو رزق دے رہا ہے. بعد میں حساب کتاب ہوگا کہ تم نے کیسے کمایا, کتنا کمایا, کہاں خرچ کیا, یہ سوالات قیامت کے دن پوچھا جائے گا. لیکن کس طریقے سے کما رہا ہے, کون کما رہا ہے, کیا کر رہا ہے, یہ سارے سوال کیے جائیں گے, اور یہ سارے سوال بعد میں ہیں. لیکن ابھی فی الحال دنیا میں جو سب ہیں, چاہے مومن ہیں یا کافر ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو رزق عطا دے رہا ہے, بے شمار نعمتوں میں اور عطیوں سے نواز رکھا ہے. اب مومن ہیں یا کافر ہیں, سب کو جسموں کو صحت دی, صحت بخشی, ان کی سب ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مسخر کیا. کیا مسخر کیا, نباتات مسخر کیے, جانور, ان کو جانور جیسے انسان اس کو سواری بھی کرتا ہے, جانوروں کو کھاتا پیتا بھی ہے, یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مسخر کیا, چاہے جان ہو چاہے بے جان چیزوں کو اس کے لیے تابع کر دیا, کھانا پینا دیا, لباس دیا, رہائش دی, نیند اور آرام دیا, چلنا پھرنا دیا, سانس لینا, اور زندگی کی بے شمار نعمتیں جنہیں
نہ گنا جا سکتا. یہ سب عام رحمت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب پر کی ہے, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے بھی رکھیں, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں یا چاہے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کریں, یہ رحمت سب پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما, اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے. اب دوسری رحمت ہے وہ ہے خاص رحمت. یہ کون سی خاص رحمت ہے؟ خاص رحمت یہ وہ عظیم رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ایمان والے بندوں کے لیے مخصوص فرماتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے, سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے, ان کی حفاظت فرماتا ہے, دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرتا ہے, ان کے رزق اور نعمتوں میں برکت دیتا ہے. اب رزق کافر کو بھی جاتا ہے, مومن کو بھی جاتا ہے, لیکن مومن کا جو رزق ہے وہ برکت والا ہوتا ہے, چاہے تھوڑا ہو لیکن برکت والا ہوتا ہے. مصیبت کے وقت صبر اور یقین عطا فرماتا ہے. مصیبت تو انسان کو ہر صورت میں آتی ہے تاکہ اس کی گناہ کی مغفرت ہو, تاکہ اس کے درجات بلند ہو, تاکہ اس کو جنت کی طلب ہو. کیونکہ دنیا جو ہے نا مومن کے لیے سجن ہے, جیل ہے. اگر دنیا میں اس کو مصیبتیں نہیں آئیں, آزمائشیں نہیں آئیں, تو اس کو جنت کی طلب کب آئے گی, کیسے آئے گی؟ اگر اس کو مصیبتیں نہیں آئیں گی تو اپنے رب کے سامنے دعا کیسے مانگے گا؟ اگر اس کی زندگی میں مصیبتیں آزمائشیں نہیں آئیں گی تو اس کا ایمان کا امتحان اختبار کیسے لیا جائے گا؟ یہ مصیبتیں ہمارے ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. اس میں ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے, ہمارے رب سے ہمارا یقین مضبوط ہوتا ہے, ہم اپنے رب کے سامنے گڑگڑاتے ہیں, اپنے رب سے مانگتے ہیں, اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے جب ہم اپنا ایمان اپنے رب سے کرتے ہیں مصیبت کے وقت, تو اللہ تعالی ہمارے سارے گناہ بخش دیتا ہے, کیونکہ ہمارا یقین اپنے رب پہ ہے. تو ہماری تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری اس کے بدلے میں گناہ معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے جو مومن ہیں جن کے لیے رحمت کرتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, اور آزمائشوں کے ذریعے ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. اب یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. اب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آخرت میں کیسی ہے لوگوں کے لیے جو ایمان والے لوگ ہیں؟ آخرت میں اپنی خاص رحمت ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا, ان سے راضی ہو جائے گا, انہیں جنت میں داخل کرے گا, اور جہنم کی عذاب اور اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ. یعنی جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, صفت الرحمن جو رحمت والی ہے, وہ دنیا میں سب کے لیے ہے, لیکن آخرت کے لیے صرف مؤمنون کے لیے ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور اللہ ایمان والوں پر نہایت مہربان ہے. اب اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا سب اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ انسان وہ تمام اعمال کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, اور ان تمام کاموں سے بچے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. اس وقت یہ بات ممکن ہوتی ہے جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے, ان کے طریقے پر چلے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے, نیک کرنے والوں کے قریب ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اور میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے, بس میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر لکھ دوں گا. کون ہے وہ خاص لوگ جو آیت میں آئے ہیں؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں, اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں جن کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے. یعنی کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے, ہمیں دنیا میں یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو پانے کے لیے ہمیں واضح کیا کہ کیا کیا چیز ہمارے اندر ہو
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر آ جائے گی. وہ کیا تھی؟ تقوی، زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اس کی اتباع کرنا. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. یعنی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے تو نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. یہ تمام آیات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک خواہش سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ایمان، تقوی، نیک اعمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ضروری ہے. جو بندہ، جو انسان اپنے رب کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمت اور مغفرت اور دنیا و آخرت کی کامیابی سے نواز دیتا ہے. اچھا، اب کچھ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری زندگی میں ہے. ماں کی محبت، دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہے، لیکن ماں کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اصل رحمت تو الرحمن کی ہے نا، جس نے ماں کے دل میں یہ محبت رکھی. اب ماں کی محبت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ چھوٹا سا حصہ ہے اور ماں کے اندر اتنی محبت ہے، اتنی ممتا ہے، جو اپنے بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، روتے میں نہیں دیکھ سکتی، اس کی کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی، تو ہم سوچیں یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہوگی. اگر ہم اتنی چھوٹی رحمت کو اتنا بڑا محسوس کرتے ہیں، یعنی ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی عظیم ہے. تو اس لیے ہم اس رحمت کو، اپنے آپ کو محروم نہ کریں گناہوں کی وجہ سے، اپنے آپ کو اس رحمت سے محروم نہ کریں قیامت کے دن، کیونکہ قیامت کے دن ہم جنت میں اپنے اعمال سے نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوں گے. اعمال تو ایک سبب ہے جو ہمیں بتاتا ہے دنیا میں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہم کس طریقے سے چل رہے ہیں. ہمیں یہ ایک سمجھے ایک سبب ہے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی برداری کا. لیکن قیامت کے دن ہم جنت میں کس چیز سے داخل ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اس لیے انسان اپنے آپ کو دنیا میں ایسے اعمال میں مبتلا نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے. دوسری مثال ہم لیتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا. اتنی غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، دن رات ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے، پڑھتا رکھتا ہے. اس سے بڑا کیا انسان ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پہ، ہمارے گناہوں پر پردہ رکھتا ہے. ستر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. ہم اللہ تعالیٰ کا ستر کا بھی صرف شکر ادا کریں، ہم ادا نہیں کر سکتے. کتنی چیزیں ہیں جو اگر مخلوق کے سامنے آ جائیں تو ہم شرمندہ ہو جائیں، ہم ڈوب جائیں. اللہ تعالیٰ کا ستر ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پردہ رکھتا ہے اور بار بار توبہ کی دعوت ہمیں دیتا ہے. یہ الرحمن کی رحمت ہے. اب ایک اور مثال، نیند. ہم ہر رات بے خبر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ